बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी तारीख और अब्बासी खिलाफत के बड़े मशहूर खलीफा हारून रशीद का दरबार लगा हुआ था कि अचानक दरबार में एक लौंडी को पेश किया गया। लौंडी बड़ी खूबसूरत थी और गुलाम ने खलीफा से कहा कि इस लौंडी की कीमत वो 2 लाख दीनार है। खलीफा और दरबारी बड़े हैरान हुए और खलीफा ने पूछा कि इसके हाथ में ऐसा कौन सा हुनर है कि इसकी जो है वो कीमत 2 लाख दीनार है। तो गुलाम ने मुस्कुराते हुए आंख मारी खलीफा को और खलीफा को कहा कि आला हजरत, हुनर इसके हाथ में नहीं है, असल हुनर इसके पाँव में है। तो अब मेरे नादरीन वो डॉट कनेक्टिंग कर ले, सोनी धरती किन के पास है, किन के हवाले कर दी गई है और उनके हाथ में या उनके पैरों में कौन कौन से हुनर हैं, आप वो मुझसे बेहतर जानते हैं। फैसला किया जा रहा है, ये जो औरंगजेब साहब आए हैं इम्पोर्टेड वजीर खजाना, वैसे भी पाकिस्तानियों को मनहैसुल कौम वो इम्पोर्टेड चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। आपका कोई भी अजीज़ रिश्तेदार बाहर होगा तो आप उसे मादरत के साथ कहेंगे कि परफ्यूम ले आए या मोबाइल ले आए, हालांकि अब सारी चीज़ें यहाँ भी मिलती हैं। तो पाकिस्तानी जो हुकूमत है, गवर्नमेंट है, उनको भी इम्पोर्टेड चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो उन्होंने अपना इम्पोर्टेड वजीर खजाना नामजद किया है औरंगजेब साहब। ये हॉलैंड की नेशनैलिटी रखते थे और सुना है मुबैना तौर पे कि ये 3 करोड़ महीने पर इस शख्स को रखा जा रहा है। ये पटारी में कौन सा सांप निकालेगा और ये पाकिस्तानी कौम के साथ वो क्या करेगा, ये तो आने वाले हालात बताएंगे। बहरहाल पहला शिकार है उनका वो PIA कि PIA को बेच दिया जाए। और हमारा तजर्बा है कि अपने किसी दोस्त यार को बेचेंगे, अपना खांचा लगाएंगे, लेकिन हमारा एक आइजाना मशवरा है जान की अमान पाते हुए कि यकीन करें कि PIA की बजाय अगर ये खच्चरों का जो डेरा है, ये पार्लियामेंट जिससे आप लोग कहते हैं, ये पार्लियामेंट बेच दें तो बहुत ज्यादा नफा हो सकता है। ये 2-2 टके के लोग, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बिलावल की गाड़ियों के आगे नाचते हुए ये लोग, यानी कोई आप मुझे एक फायदा बता दें इस पार्लियामेंट का, इसके भारी भरकम वो जो सीटें लगे हुए हैं, वो जो स्पीकर आसमान पे बैठा है इतना ऊंचा, वो भी 2 टके का पटवारी और सारे 2-2 टके के नाचने वाले, गाने वाले, तालियां बजाने वाले। कभी कोई एक काम आप बता दें कि इस पार्लियामेंट ने वो अवाम के लिए किया हो। यानी इस पार्लियामेंट ने शहबाज शरीफ की जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग माफ की, इन्होंने हमजा की मनी लॉन्ड्रिंग माफ की, इन्होंने जो है वो जिस दिन उन पे फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन एक बेटा जो है वो वजीर आजम बन गया, एक वजीर आला बन गया, इन्होंने एक्सटेंशनें दी, इन्होंने अपनी मुराद में इजाफा किया। तो हमारा मशवरा ये है कि बिल्डिंग समेत, कुर्सियों समेत, पार्लियामेंट लॉजेस समेत, इनके तरक्के हुए गुसल खानों समेत अगर PIA के बजाय पार्लियामेंट हाउस और उसमें बैठे हुए कौम पे बोझ, धरती का गंद, वो अगर बेच दिया जाए तो वो 1000 दर्जे बेहतर है जिसने कभी अवाम की बात नहीं की, जो अपने लिए बिल्स बनाते हैं, जो जजों के लिए बिल्स बनाते हैं, जो जर्नैलों की मर्जी के बिल्स बनाते हैं। बकौल ख्वाजा आसिफ के बाजवा और फैज उम्मीद हमें बुलाकर, हमारे कान मरोड़कर, हमारी तशरीफ मुबारक पे बूट मार के हमसे कानून साजी करवाते थे। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि PIA न बेचें, आप पार्लियामेंट इन खच्चरों समेत किसी पे बेच दें, पैसे पकड़ लें, ये 1000 गुना बेहतर है। उसके बाद एक लतीफ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का महीना है, पाकिस्तानियों के वो दिन आ गए हैं कि बम्बीनो सिनेमा के टिकट ब्लैक करने वाला हाकिम अली जरदारी का बेटा
وہ کراچی کے ڈسکوز میں بڑا ہونے والا، اپنے گھر میں ڈسکو بنانے والا، لوگوں کی ٹانگوں پہ بم باندھ کر پیسے لینے والا، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ پاکستانی قوم سے تنخواہ نہیں لے گا۔ قوم کے کیسے دن آ گئے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تنخواہ نہیں لے گا۔ بالکل وہ تنخواہ نہیں لے گا، وہ کام کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے، اور ایوان صدر میں بیٹھ کے وہ بیانے پکڑے گا۔ اس کی یہ اوقات کس نے کی ہے جو وہ اس مقام پہ پہنچا ہے، اور جس نے اپنی بیٹی کو خاتون اول ڈکلیئر کر دیا ہے پاکستان کا؟ یعنی اب تو مکمل قبضہ ہے نا، اب تو لوٹی لگ چکی ہے، اب تو مال غنیمت ہے۔ کون سی سپریم کورٹ، کون سی ہائی کورٹ، کون سے ادارے، کون سی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اب تو انہوں نے لوٹ مچا دی ہے، اب تو یہ قبضے پہ آ گئے ہیں سیدھا سیدھا۔ ایک تو اس نے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ خاتون اول ڈکلیئر کر دیا ہے، یہ دنیا کا پہلا قصہ ہے۔ دوسرا اس نے کہا ہے کہ وہ تنخواہ نہیں لے گا، وہ اس قوم کی طرف یہ 2 لاکھ 4 لاکھ جو اس کی تنخواہ ہے وہ زکوٰۃ کی طرف پھینکے گا اس قوم کی طرف، اس جو ہے نا اپنی تنخواہ کو۔ اور میں نے پاکستانی قوم کو یہ بتانا تھا کہ پچھلے 5 سال میں بقول ذوالفقار مرزا کہ ایان علی کو اپنی بیوی بنا کر اس نے ایوان صدر میں رکھا، یعنی جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، یہ اپنی تنخواہ وہ نہیں لے گا۔ اور میری درخواست یہ ہے کہ وہ تنخواہ لازمی لے، 2 لاکھ 4 لاکھ جو 7 بر اعظموں میں اس نے حرام اکٹھا کر رکھا ہے، گند اکٹھا کر رکھا ہے، وہ واپس لے آئے، وہ یہاں پہ لگا دے، یعنی ہم پہ نہ لگائے، یعنی ویسے انویسٹ کر دے تو وہ بھلا ہوگا۔ تنخواہ یہ لیتا رہے، اگر 4 لاکھ تنخواہ ہے تو 5 لاکھ تنخواہ لے، لیکن وہ جو حرام اس نے اور نواز شریف نے 7 بر اعظموں میں اکٹھا کر رکھا ہے، اور جن کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا ہے، وہ پاکستان لے آئیں، تنخواہیں لیتے رہیں۔ یہ ڈرامے ہم نے پہلے بھی بہت دیکھے ہیں، آپ تنخواہ لیں لیکن وہ پیسہ لے آئیں۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور سے کیا مسئلہ ہے۔ اصل مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ علی امین گنڈا پور نے اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ جی 9 مئی کے لیے کمیشن بننا چاہیے۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ 1 ہفتہ ہے، جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، ورنہ باقی FIRs کاٹی جائے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ 9 مئی وہ کیس ہے، یہ ابھی جو میں آپ کے سامنے ویڈیو کر رہا ہوں اس وقت تک اور اس ڈیٹ تک کوئی چالان پیش نہیں کیا گیا۔ پھر علی امین گنڈا پور نے کہا کہ تحقیقاتی کمیشن، اب تحقیقاتی کمیشن بناتے ہیں تو احمد ولی کہتا ہے ہمیں پتہ ہے ریڈیو پاکستان میں آگ کس نے لگائی ہے، ہم ایک ایک بندے کو جانتے ہیں۔ پھر اس دن 24 بندے بقول جنید اکبر خان اور بقول KPK کی جو پارٹی ہے اس کے مطابق 24 لڑکے مارے۔ یہ تو کرتے ہیں نا کہ دیوار جل گئی اور LED ٹوٹ گئی، ادھر 24 لڑکے جو ہے نا وہ مرے ہوئے ہیں۔ علی وہ اگر کمیشن بنتا ہے تو وہ کس کے گلے میں پڑیں گے؟ یعنی ابھی وہ جو امیر مقام کے الیکشن پہ جو اس نے چرایا ہے، 2 لڑکوں کو سروں میں گولیاں ماری گئی ہیں، وہ کس نے ماری ہیں؟ تو بہرحال علی امین گنڈا پور نے جو اعلان کیے ہیں، اس لیے علی امین جو ہے وہ گنڈا پور بہت زیادہ کھٹک رہا ہے۔ بہرحال ہم ایک بار پھر کہیں گے، میں تو یہی کہوں گا کہ بڑا خطرناک کھیل ہوگا۔ بالکل یہی سکرپٹ تھا 70 جو ہے نا 1 میں، بالکل یہی سکرپٹ تھا، اسی طرح کیا گیا کہ نہیں جی کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم سنبھال لیں گے، ہم سارا کچھ یہ کر لیں گے۔ یعنی اتنی زیادہ دوریاں پیدا نہ کی جائیں، جس طرح عظمہ بخاری صاحبہ فرما رہی تھی کہ ہم نے پنجاب سے کیلا باہر لے جانے پر پابندی لگا دی ہے۔ یار یہ لوگ ہم پہ مسلط ہیں۔ اس ٹک ٹاکر بی بی سے کوئی پوچھے کہ پنجاب میں کیلا ہوتا کہاں ہے کہ آپ نے پابندی لگا دی ہے باہر نکالنے پہ؟ یہ تو لوگ ہم پہ مسلط ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ملک ترقی نہیں کرتا۔ بہرحال علی امین گنڈا پور کے میرا خیال ہے کہ دن اچھے آنے والے نہیں ہوں گے۔ انہوں نے مائنز پہ بھی بڑی دکھتی رگ پہ ہاتھ ڈالا ہے، معدنیات بڑے لوگ جو ہے نا وہاں سے معدنیات نکال رہے ہیں،
کوڑیوں کے بال نکال رہے ہیں، چوری چھپے نکال رہے ہیں۔ انہوں نے سارے ٹھیکے منسوخ کر دیے ہیں کہ پہلے گورنمنٹ کو پیسے دیں گے، جو ہے نا وہ ایک پروسیس کے تحت، وہ ایک طریقہ کار کے تحت لیز لیں گے، پھر آپ یہاں پہ مائننگ کر سکتے ہیں، وہ بھی منسوخ کر دیے ہیں علی امین گنڈاپور نے۔ اور بہت سارے لوگوں کے پیٹوں پہ لات پڑی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں پہلے اپنا حق دیں گے، ہمیں ٹیکس دیں گے، پھر آپ مائننگ کر سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم مسئلہ میں نے آپ کو بتایا 9 مئی جوڈیشل کمیشن، اور جو انہوں نے بات کی کہ جو لوگ ملوث نہیں ہیں ان کے خلاف FIR واپس لیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ علی امین گنڈاپور سے پہلے عمران خان کو سختی سے منع کیا گیا تھا کہ وہ علی امین گنڈاپور کا نام واپس لے لے اور کسی ہومیوپیتھک محمود خان کو یا پرویز خٹک کو وزیر اعلیٰ بنائیں، لیکن حسب معمول عمران خان نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ آخر میں پھر PTI کی قیادت کو کہوں گا کہ وہ جتنے بھی دن بغیر احتجاج کے پھر رہے ان پہ حرام ہے، وہ فوری طور پر اڈیالہ جیل کے باہر بستی بسائیں، کیمپ لگائیں، وہاں پہ دھرنا دیں اور وہیں پہ اپنا سارا رمضان پورا کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔